بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب علی، میں ہوں محمد اسلم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ ناظرین، بزرگوں نے کہا ہے کہ دیوانے کی بات غور سے سنو، شاید کوئی بات کام کی نکل آئے۔ تو آج میں آپ کو دو دیوانوں کی باتیں بتاؤں گا جن سے شاید وہ آپ کے لیے سبق آموز ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں بس میں جا رہا تھا تو قریبی سیٹ پر ایک آدمی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اس کی بات غور سے سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس وہ اپنے ظاہر کہ جیسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ بڑبڑاتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ شخص بھی بڑبڑا رہا تھا۔ لیکن ایک سائن بورڈ پہ جب اس کی نظر پڑی جس پر بہت بڑا ٹائر بنا ہوا تھا، تو اس کو دیکھتے ہی بے اختیار کہنے لگا کہ لو اب ٹائر بنائیں گے، باہر سے مشینیں منگائیں گے اور بڑے بڑے ٹائر بنیں گے۔ ارے میرے رب کی شان دیکھو، انسان سے انسان، جانور سے جانور اور پرندے سے پرندہ نکالتا ہے۔ ہم تو جب جانیں کہ جب تم کار میں سے کار، سائیکل میں سے سائیکل اور ٹائر میں سے ٹائر نکالو تو بات ہوئی۔ اچھا، یہ ایسی فلسفیانہ بات تھی کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ دیوانہ ہونے کے باوجود کتنی گہری بات کر رہا ہے کہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت بڑا سائنسداں ہو سکتا ہے، روبوٹ بنا سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا پلگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا سوئچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ شاعروں نے بھی کہا ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، یا آج کل ایک وہ چل رہا تھا کہ کی دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے اس کی دیوانی کی بات بتاتا ہوں۔ یہ گوال منڈی راول پنڈی میں ایک شخص ایک کوٹری میں پڑا رہتا تھا۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تقسیم ہند میں اس کے سارا بال بچے اور مال اسباب سب کچھ لوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ اس حالت میں رہتا ہے۔ اچھا، محلے کے لڑکے اس کو بھوت کہہ کر چھیڑتے تھے، تو جب وہ بھوت کی آواز نکالتے تھے تو اس کے بعد یہ شخص مغلظات شروع کر دیتا تھا۔ اچھا، 10-15 منٹ کے بعد جب اس کا گلا خشک ہو جاتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا، پھر کوئی اوباش نوجوان آ کے اس نے آواز نکالی بھوت، اور وہ شخص پھر شروع، اور اول فول بکتا رہتا تھا۔ ایک دن اسی غصے کے عالم میں وہ زور سے چلایا، ابے او مسلمانوں، دعا دو نائی کو اور قصائی کو جو تمہیں مسلمان بنا دیا۔ اب یہ بات ایک ایسے آدمی کے منہ سے جو بیچارہ خود پریشان حال ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جب میں نے سنی تو مجھے خیال آیا کہ محلے کے چند
اوباش نوجوانوں کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے کتنی بدنامی ہوتی ہے. اچھا، یہ بات بھی طے ہے کہ ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر ادارے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے وقتی فیصلے قوموں پر، انسانوں پر، خاندان پر بہت بھاری پڑتے ہیں. ایک بچہ اگر محلے میں، ماں باپ تو بہت شریف ہیں، لیکن بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے کہ پورے محلے میں ماں باپ کی بدنامی ہو رہی ہے، خاندان میں بدنامی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذرا سی غلطی سے کہ کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر. تو آج کے لیے میرے خیال ہے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر بات پسند آئی ہو، کچھ سبق ملا ہو، تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.